أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ حاضرین کرام، مجھے آج آپ کے سامنے ارض افریقہ کے جن جریس فرزندوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ دین اسلام کے ہفت افلاک میں پھیلی اس کہکشاں کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں جسے ہر دور میں محبت و وفا کے پرستار اپنی قربانیوں سے اور عشق و وفا کی عظیم داستانوں سے مزین کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ وہ زندہ وجود ہیں جنہوں نے اپنی جان کے بدلے میں ہمیشگی اور دائمی زندگی حاصل کی اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے۔ میری مراد برکینا فاسو کے ان 9 شہدائے کرام سے ہے جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے عہد وفا کو پورا کیا اور خدائے واحد کی راہ میں اپنی جانوں کو ایک حقیر شے سمجھ کر قربان کر دیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان شہداء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ احمدیت کے چمکتے ستارے ہیں، اور یہی میرا آج کا موضوع سخن ہے، برکینا فاسو کے شہداء، احمدیت کے درخشندہ ستارے۔ سامعین کرام، برکینا فاسو کے شہداء وہ وجود ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام احمدیت کی صداقت پر اپنی گواہی ثبت کی اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کا تذکرہ قرآن کریم نے یوں فرمایا ہے، جو خاکسار نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ حضرات، برکینا فاسو میں پیش آنے والا واقعہ حیرت انگیز، انتہائی عجیب اور انوکھا ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ یہ واقعہ برکینا فاسو کے ایک دور دراز گاؤں ڈوری میں پیش آیا، ایسا گاؤں کہ جہاں سڑک پر پہنچنا بھی محال ہے، ایسا گاؤں کہ جس کے بارے میں برکینا فاسو کے مقامی رہائشی بھی اچھی طرح سے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس زمین و آسمان کا خالق نہ صرف اس گاؤں سے واقف تھا بلکہ اس کے رہنے والوں کو بھی بخوبی جانتا تھا، کیونکہ ڈوری کے باسی اللہ تعالیٰ کی محبت اور وفاداری کی ڈور میں بندھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان وجودوں سے اور ان کے خون سے ڈوری کے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے، سو ایسا ہی ہوا۔ حضرات، ڈوری میں باقاعدہ مشن کا قیام 1998 میں ہوا تھا، جس کے بعد تماشک قبیلے کے بہت سے گاؤں احمدیت کے آغوش میں آئے، جن میں ایک گاؤں مہدی آباد کا بھی ہے، اور اس سانحے میں شہید ہونے والے اکثر شہداء کی بیعت 1999 کی ہے۔ یہ وہی سال تھا جس سال حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پر یقین لہجے سے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح کو ایک پیغام دیا تھا۔ حضور نے فرمایا، جماعت کی طرف سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روح کو میں کامل یقین سے یہ پیغام دے سکتا ہوں، اے ہمارے آقا، تیرے بعد تیری جماعت انہی رستوں پر چلی ہے
اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی، جو رستے صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے ہمارے لیے بنائے تھے۔ گو کہ ان سے نسبت کوئی نہیں، مگر غلامانہ ہم انہی راہوں پر چل رہے ہیں۔ خطبہ جمعہ 23 اپریل 1999۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 1999 میں ہی اس سرفروشوں کے گروہ کو اسلام احمدیت کی طرف مائل کر دیا۔ چنانچہ امام ابراہیم بدیگا صاحب سمیت 9 میں سے کل 6 شہداء کی بیعت 1999 کی ہے۔ گویا ڈوری کی سرزمین پر اس عظیم و شان واقعے کے خد و خال 1999 میں ہی نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ وہ نمک تھا جو اللہ تعالیٰ نے سرفروشوں کے اس گروہ کی روحوں پر چھڑکا تھا۔ یہ ان ستاروں کی پیدائش کی گھڑی تھی جنہوں نے آگے چل کر آسمان احمدیت کے درخشندہ ستارے ہونا تھا۔ اس واقعے کو دور اولین کے واقعات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو اس قدر مشابہتیں ہیں کہ انسان ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اسلام کے دور اول میں اخلاص و وفا کی عجیب عجیب داستانیں بکھری پڑی نظر آتی ہیں۔ اس کہکشاں کے پہلے زینے پر اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ کی داستان رقم ہے، جنہیں ابو جہل نے 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا اور نیزہ اس زور سے مارا کہ وہ جسم کے آر پار ہو گیا، اور اس طرح سمیہ سسکتے ہوئے اپنے مالک کے حضور حاضر ہو گئیں۔ اسی کہکشاں کے اگلے مقام پر تپتے صحرا میں لیٹے بھاری پتھر کو اپنے سینے پر اٹھائے سیدنا بلال حبشی کی آہت دہت کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھیں تو حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ سامنے آتا ہے، جنہیں واقعہ رجی میں گرفتار کر مکہ لایا گیا اور سولی پر لٹکا دیا گیا، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اگر تم ابھی بھی محمد کے دین سے انکار کرتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن سیدنا خبیب ایسا کیسا کر سکتے تھے کہ وہ تو اس گروہ عاشقاں سے تعلق رکھتے تھے کہ جس کے لیے عشق، وفا اور ایمانداری ماتھے کا جومر ہوتا ہے، اور جو راہ حق کے لیے اپنی جان کو حقیر کاغذ کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے ان کی ایک نہیں مانی، بلکہ فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی میرے سامنے پیش کر دو تو تب بھی میں محمد کو اور محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سولی پر لٹکے خبیب کو مشرکین مکہ باری باری نیزوں سے چھیدتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ تم ابھی بھی اگر چھوڑ دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہیں جانے دیں گے، لیکن خبیب اپنے عہد پر قائم رہے اور اس طرح اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی۔ مجھے یہاں سیدنا خبیب کا وہ شعر یاد آتا ہے جو آپ نے سر مقتل گنگنایا تھا کہ وَلَسْتُ بَالِهِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِكٍّ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي، کہ اگر میں مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میں اللہ کے لیے کس کروٹ گرایا جاؤں گا۔ میرا مرنا اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو میرے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا۔ یہ تھا دور اول کے صدق و صفا کا نمونہ۔ اسی کہکشاں میں سیدنا صہیب، ابو فقیہ، خباب، حرام بن ملحان، زید بن دسنا، حسین ابن علی اور کئی سرفروش صحابہ کی داستانیں ستاروں کی مانند چمک رہی ہیں۔ ان وجودوں نے اپنے خون سے وہ کہکشاں ترتیب دی جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والی ہے اور آئندہ آنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن حضرات، مشیت خداوندی یہی تھی کہ دور آخر کو دور اول کے ساتھ ملا دیا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کا مجدہ سنایا کہ آخرین میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی۔ ان میں بھی ایسے وجود پیدا ہوں گے جو اپنی قربانیوں میں اس قدر بڑے ہوں گے کہ اسی کہکشاں کا حصہ بن جائیں گے جو صحابہ کے خون سے مزین اور معطر ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آخرین کی جماعت کی نشانی بتائی تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ ان کا حال میرے اور میرے اصحاب کی طرح ہوگا۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق قادیان کی ایک گمنام بستی میں رہنے والے حضرت مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مامور من اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر بھیجا ہے، تو اہل صدق و صفا گروہ در گروہ آپ کے گرد اکٹھے ہونے لگ گئے۔ انہی میں ایک نام شیخ عجم صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید کا بھی ہے، جن کو ان کے اپنے ایک شاگرد حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب کی وساطت سے پیغام پہنچا، جنہیں ان سے پہلے افغانستان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ صاحبزادہ صاحب قادیان سے بیعت کر کے افغانستان واپس گئے اور جا کر تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ امیر کابل کے حکم پر آپ کو رجم کی سزا سنائی گئی۔ اس دوران امیر کابل کئی مرتبہ صاحبزادہ صاحب سے کہتا رہا کہ اگر تم اب بھی مرزا غلام احمد کا انکار کر دو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ یہاں تک کہ جب آپ کو زمین میں گاڑ دیا گیا تب بھی امیر کابل نے کہا کہ تم ابھی بھی انکار کر دو تو میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن صاحبزادہ صاحب نے بڑے جلال سے فرمایا کہ سچائی سے کیوں کر انکار ہو سکتا ہے، اور جان کی کیا حقیقت ہے، اور عیال و اطفال کیا چیز ہیں جن کے لیے میں ایمان کو چھوڑ دوں۔ مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور میں حق کے لیے مروں گا۔ اس طرح آپ پتھر کھاتے ہوئے اور حمد و مناجات کرتے ہوئے اپنے معشوق کے حضور حاضر ہو گئے۔ یوں دور آخرین میں نئی کہکشاں کا آغاز حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب اور پھر سید الشہداء صاحبزادہ سید عبداللطیف کی شہادت سے ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام صاحبزادہ صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا، اور جو لوگ میری جماعت میں سے میری موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ آپ کے بعد بھی ایسے وجود پیدا ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، خدا کا صریح یہ منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں اور ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں۔ چنانچہ جس کہکشاں کی ابتدا حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب اور پھر سید الشہداء صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی قربانی سے ہوئی، گزشتہ 120 سالوں میں اس میں کئی صد ستارے پروئے جا چکے ہیں۔ اسی کہکشاں میں حاجی میرا بخش، ڈاکٹر میجر محمود احمد، ڈاکٹر مظفر احمد آف USA، مرزا غلام قادر، چودھری افتخار احمد آف گٹیالیاں، ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی، سید طالع اور کئی ستارے، روشن ستارے شامل ہیں۔ لاہور میں ایک دن میں 86 احمدیوں کے لہو سے سرزمین لاہور کو رنگا جاتا ہے۔ ماسٹر عبدالقدوس کو زیر حراست مار مار کر بے وفائی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں پولیس کی نگرانی میں احمدی نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کرنے والے اور استقامت کے پتلوں نے اپنے جسم کا رواں رواں قربان کر دیا، لیکن ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ بنگلہ دیش، افریقہ، مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ غرض دنیا کا ہر کونا احمدیوں کے خون سے رنگین ہے اور عشق و وفا کی رنگا رنگ داستانوں سے بھرا ہوا ہے۔ احمدی اپنے لہو سے آج بھی اس کہکشاں کو مزین کر رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ترتیب دی تھی۔ تاہم حضرات، برکینا فاسو میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی عجیب اور انوکھا ہے۔ 11 جنوری 2023 کی رات کو آسمان نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ آج معلوم ہوتا تھا کہ ڈوری کے مقیموں میں سمیہ، یاسر، خبیب، حبیب، حرام بن ملحان، بلال حبشی، حسین ابن علی اور عبداللطیف کی روحیں جاگزیں ہو چکی ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ آسمان اسلام کے یہ درخشندہ ستارے آج ڈوری میں اتر آئے ہیں اور مہدی آباد کے سرفروش احمدیوں کے سینوں کو منور کر رہے ہیں۔ حضرات، چشم تصور سے ذرا اس واقعے کے حالات اور تفصیلات میں جا کر دیکھیے اور سوچئے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کیا ہم سے بھی صدق و وفا کی یہی داستان
ظہور میں آتی جو ان سرفروشوں سے ظہور میں آئی ہے۔ عشاء کا وقت ہے، چند احمدی مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں، 8 مسلح افراد دھمک پڑتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں کہ سب احمدی مسجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ بچوں، خواتین، نوجوانوں اور انصار سمیت کل 60 سے 70 احمدی مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلح افراد امام مسجد الحاج ابراہیم بدیگہ صاحب سے جماعت کے عقائد کے متعلق سوال کرنے لگتے ہیں۔ امام صاحب ان کے سوالات کا بڑی تسلی سے اور بہادری سے جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ پھر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر کے ساتھ ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ مسلح افراد پوچھتے ہیں کہ امام مہدی کون ہے؟ امام صاحب جواباً کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر آئے ہیں۔ جب مسلح افراد یہ سنتے ہیں تو بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے اور تم لوگ پکے کافر ہو۔ دہشت گرد بڑی عمر کے افراد سے کہتے ہیں کہ وہ مسجد کے صحن میں آ جائیں۔ اب یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جن کو صحن میں بلایا جا رہا ہے وہ ضرور مارے جائیں گے۔ اس وقت مسجد میں کل 10 انصار موجود ہیں، جن میں سے ایک معذور بھی ہیں، لیکن وہ معذور دوست بھی جو صحیح طرح اٹھ بھی نہیں سکتے، وہ بھی باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میری معذوری میری شہادت میں روک نہ بن جائے۔ وہ اس معذور کو بٹھا دیتے ہیں اور باقی 9 انصار کو لے کر صحن میں چلے جاتے ہیں۔ حضرات، یہاں سے آگے کا ماجرا اس قدر عظیم و شان ہے کہ اس کی مثال تلاش کرنا ممکن نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بالکل برحق فرمایا تھا کہ برکینا فاسو میں عشق و وفا اور اخلاص اور ایمان اور یقین سے پر افراد جماعت نے جو نمونہ مجموعی طور پر دکھایا ہے وہ حیرت انگیز ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ صحن میں کھڑا کر کے یہ دہشت گرد امام ابراہیم بدیگہ صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر وہ اب بھی احمدیت سے انکار کر دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرات، ذرا تصور کریں، امام ابراہیم بدیگہ صاحب جن کی 2 بیویاں ہیں، 11 بچے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کی کئی خواہشات ہوں گی، امنگیں ہوں گی، کئی کاموں کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہوگا۔ اب انہیں بندوق کی نوک پر احمدیت سے انکار کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ آپ چاہتے تو ایک کلمہ انکار کا نکال کر اپنی جان بخشی کروا سکتے تھے، لیکن اس کے جواب میں امام الحاج ابراہیم بدیگہ صاحب نے کی زبان سے جو لفظ ادا ہوئے وہ ازل سے اہل صدق و صفا، اہل ظلم و ستم کو دیتے آ رہے ہیں۔ یہ وہی جواب تھا جو سیدنا خبیب نے کفار مکہ کو دیا تھا۔ یہ وہی جواب تھا جو حبیب بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو دیا تھا۔ یہ وہی جواب تھا جو صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے امیر کابل کو دیا تھا۔ امام صاحب نے کہا، میرا سر قلم کرنا ہے تو کر دیں، لیکن میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا۔ جس صداقت کو میں نے پا لیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ ایمان کے مقابلے میں جان کی حیثیت کیا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ دہشت گردوں نے امام صاحب کو لٹا کر ان کی گردن پر بڑا چاقو رکھا، لیکن امام صاحب کو ایسے جان دینا منظور نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ میں لیٹ کر مرنے کی نسبت کھڑے رہتے ہوئے جان دینا پسند کرتا ہوں۔ اس پر انہوں نے امام صاحب کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ امام صاحب کو بے دردی سے شہید کرنے کے بعد دہشت گردوں نے خیال کیا کہ باقی لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ہر ایک احمدی بزرگ نے پہاڑوں جیسی استقامت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے رہے کہ جس راہ پر چل کر ہمارے امام نے جان دی ہے ہم بھی اسی راہ پر چلیں گے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک
الحسن آگ مالیل، پھر حسین آگ مالیل، پھر حمیدو آگ عبدالرحمن، پھر صلح آگ ابراہیم، پھر عثمان آگ سودے، پھر آگ علی آگ ماگویل، پھر موسیٰ آگ ادراہی، ایک ایک کر کے رضائے یار میں اپنا سر پیش کرتے چلے گئے۔ گولیاں ٹھنڈی ہوتی رہیں، لیکن دشمن کسی کے منہ سے انکار کا ایک لفظ بھی برآمد کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جب 8 افراد کو شہید کیا جا چکا تو آخر پر عمر آگ عبدالرحمن صاحب رہ گئے۔ آپ کی عمر 44 سال تھی اور آپ شہداء میں سب سے چھوٹے تھے، اور آپ کے 5 بچے تھے۔ دہشت گردوں نے کہا تم تو نوجوان ہو، تم احمدیت سے انکار کر دو اور باقی جو تمہاری عمر ہے وہ تم آسانی سے گزار سکتے ہو۔ تو انہوں نے بھی کمال شجاعت سے یہی جواب دیا کہ جس راہ پر چل کر میرے بزرگوں نے قربانی کی ہے، میں بھی اسی راہ پر اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر آپ کو بہت بے دردی سے چہرے پر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ دشمن بھی حیران ہوا ہوگا کہ کن دیوانوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ ہر ایک کو جان بچانے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن ان جری سپوتوں نے بزدلوں کی طرح جینا پسند نہیں کیا، بلکہ بہادروں کی طرح مقتل میں کھڑے رہے۔ ان جانثاروں کو معلوم تھا کہ جان بخشی کے لیے مطالبہ صرف ایک حرفی انکار ہی تو ہے، لیکن غیرت ایمانی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ ایسا اظہار ممکن نہیں ہوا۔ یہ بادیہ نشین ایمان کی وادیوں کے ایسے شہسوار ثابت ہوئے کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لفظ تھوڑے پڑ جاتے ہیں۔ عرض بلال پر صدق و وفا کی ایسی داستان رقم ہوئی جو اپنی مثال آپ ہے، اور ان کشتگان عشق نے اپنے خون سے ایسی کہکشاں مرتب کی ہے جو آئندہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی اپنے خطبہ جمعہ میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افریقہ میں بلکہ دنیا احمدیت میں اپنی قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تذکرۃ الشہادتین میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا، پس ہم گواہ ہیں کہ آج افریقہ کے رہنے والوں نے اس کا نمونہ دکھا دیا اور قائم مقامی کا حق ادا کر دیا۔ پس برکینا فاسو کے شہداء تو کامیاب و کامران ہوئے، جن کی قربانی کو دیکھ کر ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ اے امام دوراں، اے مسیح آخر الزماں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی پیاری جماعت ان توقعات پر پورا اتری جو آپ نے ان سے باندھی تھیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں جنہوں نے دنیاوی لالچوں اور ہتھ کنڈوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی جانوں کو حقیر چیز سمجھ کر اسلام احمدیت پر قربان کر دیا۔ اے مسیح پاک، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بعد آپ کی ظاہری نسل میں بھی خون کا نذرانہ پیش کرنے والے پیدا ہوئے، اور آپ کی روحانی اولاد میں سے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آپ کے بعد پاک و ہند میں ہی نہیں، دنیا کے کونے کونے میں ایسے سپوت پیدا ہوئے جو احمدیت پر قربان ہو کر آپ کی صداقت کے گواہ بن گئے۔ سرزمین عرب بھی کشتگان عشق و وفا کے لہو سے رنگین ہوئی، اور عرض بلال کے باشندے بھی یکے بعد دیگرے اپنی جانیں قربان کر کے اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ اے مسیح الزماں، ہم بھی تمہارے غلام ہیں، اے مسیح الزماں، ہم بھی تمہارے عاشق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب شہداء کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں اور ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور اپنی نسلوں میں بھی یہ جذبہ زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں یہ توفیق دیتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔